السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین اور عزیز دوستو، آج ایک حساس مسئلہ اور ایک عظیم مقصد اور ایک اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے لیے اپنی جان سے، اپنی شان سے، اپنی آن اور بان سے، اپنی پیاری آل اولاد سے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر برتر، افضل تر اور اعلیٰ تر، اشرف تر، اکرم تر اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا ناموس ہے، آپ کا تقدس ہے، آپ کی حرمت ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ محترم ناظرین، آئے دن ملک عزیز ہندوستان میں، جس ملک کو دار الامن والامان، امن و امانتی والا ملک، امن و آستی والا ملک، سلامتی اور شانتی والا ملک کہا جاتا تھا، لیکن اس ملک کی فضا کو، اس ملک کی آب و ہوا کو خراب کرنے کے لیے کچھ گندی نالی کے کیڑے، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا نطفہ کہاں سے آیا انہیں خود پتہ نہیں ہے، جنہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ تک نہیں آتا، وہ لوگ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی ہوئی ہستی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس ہستی کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اس ہستی کے کیریکٹر کو داغدار کر رہے ہیں، اس ہستی کی عزت کو، عصمت کو، عفت کو، پاک دامنی کو تار کر رہے ہیں۔ آئے دن ملک عزیز کی فضا کو، ملک عزیز کے امن و امان کو، ملک عزیز کے آب و ہوا کو، ملک عزیز کے امن و آشتی کو، ملک عزیز کے تقدس اور ملک عزیز جو گنگا جمنی تہذیب کا ایک یکجہتی کا نمونہ اور ماڈل و مثال ہے، اس ملک کو، اس کے امن و امان کو داغدار کرنے کے لیے، ناپید کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے آئے دن گندی نالی کے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں ان کا وجود ہو رہا ہے۔ یہ گندی نالی کے کیڑے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت پر آگ اچھال کر، اس کو چھیڑ کر، اس کو داغدار کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کتوں کی، ان غلیظ نالی کے کیڑوں کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا مجال ہے کہ اس ہستی کے متعلق جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس ہستی کے متعلق جسے چاند اور سورج سے روشن اور منور اور اس سے بڑھ کر اور افضل قرار دیا گیا، اس ہستی کے متعلق جس ہستی کو رحمت للعالمین سارے عالموں کے لیے، جس عالم میں ہم جی رہے ہیں وہ محض ایک عالم ہے، وہ محض ایک دنیا ہے، ایسے کئی ایک عالم ہے، یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں مل کر ایک عالم ہے، ایسے کئی ایک عالم ہے، سارے عالموں کی، سارے چیزوں کے لیے میرے رب نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس ہستی کو جس نے عورتوں کو انصاف دلایا، اس ہستی کو جس نے بچوں کو انصاف دلایا، اس ہستی کو جس نے زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو حیات جاویدہ بخشی، یہ غلیظ نالی کے کیڑے بھوگ رہے ہیں۔ ان بھوگنے والے کتوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ بھوگنے والے کتے تو محض اپنے چٹوروں کو اور اپنے حفاظتی اقدامات اور مدافعت کا نظام انہیں مہیا کرنے والے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے، اپنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ مضبوط کرنے کے لیے یہ کتے بھوکے جا رہے ہیں۔ ان کی آخرت، ان کی عاقبت اور قیامت کے دن ان کا جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن ہمارا اخلاقی فریضہ، انسانی فریضہ اور ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان یہ فریضہ ہوگا، ہم اولڈ سٹی کے ان نوجوان بچوں سے سبق حاصل کریں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، جنہیں ڈھنگ سے کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دینی غیرت، دینی حمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اس گندی نالی کے کیڑے اور خبیث پر جو گزشتہ دسہرے کے پروگرام کے موقع پر راجستھان کے ایک سبھا سے بیان کرتے ہوئے، بھاشن دیتے ہوئے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خبیث نے گستاخی کی ہے، تو پورے حیدرآباد نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے نوجوانوں سے اور ذمہ دار اور ذی اثر احباب سے میں اپیل کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس خبیث کے خلاف آواز اٹھائیں، اس خبیث کے خلاف مہم چلائیں، اس خبیث کے خلاف ملک کے قوانین اور آئین کے حدود میں رہتے ہوئے FIR درج کریں تاکہ اس خبیث کو اور اس طرح سے پیدا ہونے والے خبیثوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک کا قانون بھی کوئی قانون ہے جو ایسے ناپیدوں کو اس خبیث کے متعلق نوجوان بچے بتا رہے ہیں کہ اس پر کئی ایک کیس ہیں، اس کو ہائی کورٹ نے لاسٹ ٹائم میں جو ضمانت دی ہے وہ مشروط ضمانت دی ہے کہ اس کے بعد اس طریقے کا اقدام کسی مذہب کے ماننے والوں کے، کسی عظیم شخصیت کی بے حرمتی اور توہین نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود یہ خبیث توہین کیا ہے تو اس کو
چاہیے کہ ہم وہ جلد از جلد اس کو سلاخوں کے پیچھے کرنے کا مطالبہ تمام کے تمام ہندوستان کے باشندگان، میں برادران وطن سے بھی، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی اور دیگر اقوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کے پلید اور گندی زبان کے بھاشن دینے والوں کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے خلاف FIR درج کرائی جائے، تاکہ ہم تمام کے مذاہب اور ہم تمام کے تقدسات باقی رہیں، محفوظ رہیں، اور ان پر اس طریقے کی کسی گندی نالی کے ان کے گھر کی عورتوں سے اگر ان کو پوچھا جائے تو وہ بھی انہیں کوسیں گے ان خبیثوں کو، لیکن ہم ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی حیات، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق کے متعلق نبوت کے فوری بعد پوچھتے ہیں تو حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب العقد۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بخدا میرا رب آپ کو ہرگز کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کمزور کے لیے، پریشان آل کے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں، اور آپ حق کے راہوں میں آنے والی تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ میرے رسول انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، میرے حبیب انسانیت کو امن و آشتی کا، سلامتی کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ دین اسلام جس مذہب کے نام میں ہی سلامتی جھلکتی ہے، تو اس مذہب کو، اس مذہب کے رہبر اور رہنما کو، اس مذہب کے راہ رو کو یہ خبیث گندی نالی کا کیڑا، گوشہ محل کی گندی نالی کا گندا کیڑا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، بھوگ رہا ہے، اور بھوگنے کے بعد آزاد پھر رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے امن و امان کو، آشتی کے پیغام کو کیا ہو گیا؟ امن کے پیغمبر کہاں ہیں وہ جو آئے آج میدان میں اور اس کے خلاف FIR درج کریں، اور درج کر کے یہ ثابت کریں کہ یہ ملک کسی تشدد برتنے والے کا، اور ملک کو تشدد کی طرف لے جانے والے کا، اور یہ ملک کی امن و سلامتی کی اور امن و آشتی کی جو ہوا اور فضا ہے اس کو خراب کرنے والوں کو اس طریقے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ یہ ملک ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب مل کر رہتے ہیں، بھائی بھائی، اس کا ایک نمونہ، اس کا ماڈل ہے۔ یہ ملک نہرو کا ملک ہے، یہ ملک گاندھی کا ملک ہے، یہ ملک ابوالکلام کا ملک ہے، یہ ملک اشفاق اللہ خان کا ملک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام ہندو مسلمان بھائیوں کی گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے تمام امن کے پیامبر جو ہیں وہ سب مل کر اس قسم کے خبائث کو، اس قسم کے مردودوں کو اور ایسے فاحیہ قسم کے لوگوں کو، میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو خبیث گزشتہ کل دسہرے کے پروگرام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس طریقے کی گستاخیاں ان خبیثوں کو کرنے کی ہم ملک کے تمام رہواسیاں اور ملک کے تمام نمائندے ایسے جراثیم کو، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر انہیں احساس دلائیں گے کہ یہ ملک انہیں ایسی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نامردودوں کو، واہیات لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو عقل سلیم دے، تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور اپنی زندگی میں توبہ کریں، ورنہ ان پر FIR درج کر کے انہیں جلد از جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے۔ وآمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔